تو راتوں کو ان کو جام پلائے جاتے ہیں، مناجات الہیہ کے جام، سجدوں کے اندر خدا کے اذکار کے جام، آنسوؤں کے جام، عشق و محبت کے جام، قربت کے جام، تعلق باللہ کے جام. جب وہ سجدوں میں گر کر مراقبے میں خدا کا دھیان کر کے اس کی یاد کے جام پیتے ہیں، وہ شراب انہیں وہ لذت دیتی ہے کہ جب رات گزر جاتی ہے، دن چڑھ جاتا ہے، تو فرمایا عرض کیا آقا خدا کی قسم وہ شراب جو رات کے جاگنے میں پی ہوتی ہے سارا دن اس کے لیے پیاسا رہتا ہوں، سارا دن اس کے لیے تڑپتا رہتا ہوں. پھر دن سے دلچسپی نہیں رہتی، رات کا انتظار رہتا ہے کہ پھر سورج ڈوبے، سائے لمبے ہو، رات کے اندھیرے چھائیں، لوگ سو جائیں اور میں جاگ اٹھوں، اور پھر جاگنے کی اس لذت میں شراب محبت ملے، شراب طاعت ملے، شراب عبادت ملے، ارے شراب سجود ملے، شراب مناجات ملے، شراب دیدار ملے. اس دیدار کے لیے ترستا ہوں، وہ اس کی پیاس لگی رہتی ہے. اور فرمایا پھر حالت یہ ہو گئی ہے کنی انظر عرش ربی بارزا، کہ سر اٹھاتا ہوں تو اللہ کا عرش بھی ننگا صاف نظر آتا ہے. اب یہ مراقبے کے حال میں مشاہدہ کی بات آ گئی. بعض لوگ نادان جنہوں نے تصوف کو نہیں سمجھا، وہ اولیاء کرام کے ایسے کلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ میں نے عرش کو دیکھا. اعتراض کرتے ہیں کہ عرش کو کون دیکھ سکتا ہے زمین پر بیٹھ کر. وہ کہتے ہیں یہ شطحیات ہیں. ارے صوفیاء کے کلام پر بات کرنے سے پہلے حدیث نبوی کو پڑھ لو. یہ حضور کا صحابی بتا رہا، یہ کیفیات تو صحابہ کو حاصل تھی محض صحبت مصطفیٰ کے فیض سے. کانی انظر عرش ربی بارزا، کہ عرش تک کے حجابات اٹھ جاتے تھے ان کے. اور میں اہل جنت کو ایک دوسرے کی زیارت کرتے جاتا آتا دیکھتا رہتا ہوں، اور دوزخیوں کو دوزخ سے کی تکلیف سے چلاتے دیکھتا رہتا ہوں. جب بیان کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب یہ کلمہ بڑا غور طلب ہے. فرمایا یا حارث عرفت فلزم ثلاثہ، 3 مرتبہ فرمایا یا حارث عرفت فلزم، عرفت فلزم، عرفت فلزم. اس کا معنی یہ ہے عرفت، اے حارث تو عارف ہو گیا. عرفت، اس کے مترجم تو ترجمہ کر دیں گے کہ تو نے جان لیا، تو نے حقیقت ایمان کو پہچان لیا، مگر میں ترجمہ کر رہا ہوں عرفت، تو عارف ہو گیا، صاحب معرفت ہو گیا. فلزم، اب اس کو تھامے رکھ، چمٹ جا، اس حقیقت کو تو نے پہچان لیا ہے، عارف ہو گیا ہے، اس کو چمٹ جا. 3 مرتبہ کہا. امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا، حدیث نمبر 3367. اسی حدیث کو امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، حدیث نمبر 10,590 اور 91. اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے، جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے شیخ ہیں، انہوں نے روایت کیا مصنف میں، حدیث نمبر 13,423. اس کو امام بزار نے روایت کیا اپنی مسند میں، امام عبد بن حمید نے روایت کیا، اور اس کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں. اور انہوں نے کہا کہ جو یہ تمام جو ان کے روات ہیں جید اور ثقہ ہیں، اور تمام ائمہ نے اس کو روایت کیا اپنے اپنے طریق سے. اور پھر اس کو امام عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد میں بھی لیا، امام بہقی نے کتاب الزہد الکبیر میں بھی لیا، اور دیگر ائمہ اور محدثین نے بھی استدلالً اس حدیث کو جگہ جگہ استشہاداً کوٹ کیا. ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ احسان کا مرتبہ یہ ہے کہ پھر وہ بندے میری عبادت اس طرح کرتے ہیں جیسے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت اس طرح اس شان کے ساتھ کرتے ہیں. یہ تو لفظ ہے احسان کا. اب اس کے معنی کی طرف آگے آتے ہیں. اس کے معنی پہ جب غور کرتے ہیں تو قرآن مجید اس کے پورے معنی اور تصور کو عیاں کرتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے، بعض لوگ جو منکرین تصوف ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ ایک مکتب فکر رہا ہے، بعض ایسے علماء رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تصوف کے کلیتاً منکر تھے اور علامہ ابن تیمیہ کو اور علامہ ابن القیم کو وہ اس مکتب فکر کا نمائندہ تصور کرتے ہیں جو منکرین تصوف تھے. یہ بات ذہن نشین کر لیں. اور ہمارے ہاں بھی تصور اسی طرح کا فروغ پا گیا ہے. میں ایک بات بڑی برملا کہنا چاہتا ہوں اور قطعیت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور پورے یقین اور ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. یاد رکھ لیجئے کہ اسلام کی پوری معتمد علیہ تاریخ میں اکابر ائمہ اسلام اور اکابر علماء اعلام جو قابل ذکر معتمد ثقہ محقق علماء ہیں، خواہ وہ مفسرین تھے، خواہ فقہاء تھے، خواہ محدثین تھے، خواہ متکلمین تھے، ائمہ، ان میں سے کوئی مکتب فکر، میں ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں، آج تک تاریخ میں نہیں ہوا سوائے اس 100 150 200 سال کے دور فتنے کے زمانے سے قبل. کوئی مکتب فکر ایسا نہیں ہے جو مطلقاً تصوف کا منکر ہو. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ مختلف ہی ہے اور کچھ لوگ تصوف کے منکر رہے ہیں، رہے نہیں کوئی، اب ہیں. یہ فتنہ اب پیدا ہوا ہے. میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، تاریخ میں کوئی طبقہ فکر ایسا نہیں ہوا جو مطلقاً تصوف کا منکر ہو. اور اس بات پہ دلیل یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہنے والے لوگ انکار تصوف کے باب میں کہ یہ ایک مسلک رہا ہے، نقطہ نظر رہا ہے مطلقاً منکرین تصوف کا، اس میں دو نام سب سے اونچا پیش کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم. اب یہ انتہا درجے کی بے علمی ہے یا کم علمی ہے کہ نہ ابن تیمیہ منکر ہے تصوف کا، نہ علامہ ابن القیم منکر ہے تصوف کا. تصوف کے مصطلحات میں، تصورات میں، کلیات میں، فروعات میں اور صوفیاء کے اقوال میں اور مختلف بحثوں میں اختلاف ہونا سرٹن ایشوز پر الگ بات ہے کہ کوئی اس نقطہ نظر سے اختلاف کرتا ہے، کوئی مانتا ہے، کوئی درست سمجھتا ہے، کوئی غلط سمجھتا ہے. اختلافات تصوف کے اندر تشریحات پر رہے ہیں، ان میں کہ اس کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، مگر رہ گیا سوال مطلقاً تصوف کا اور مطلقاً صوفیاء کرام کا. علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم سمیت کوئی قابل ذکر علامہ اسلام کی تاریخ میں مطلقاً منکر نہیں ہوا. اب میں خود علامہ ابن تیمیہ کی کتاب پیش کر رہا ہوں اس بات پر. وہ تصوف کا استشہاد قرآن سے لے رہے ہیں. التصوف والصوفیہ، علامہ ابن تیمیہ تصوف کا ثبوت، تصوف کی شہادت اور احوال صوفیاء کی شہادت قرآن سے لے رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے. اور قرآن مجید کی آیات ہیں جو میں نے کوٹ کرنی تھی، مگر میں نے اب از خود اپنے طور پہ